أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ ہے، جس میں تیسرا ستون روزہ ہے. روزے کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض قطعی ہے. قرآن مجید کی آیات اور کثیر احادیث نبویہ سے یہ ثابت ہے. جو شخص روزے کو فرض مانتے ہوئے اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. لیکن جو شخص روزے کے فرض ہونے سے انکار کر دے اور روزے کے حکم کو تسلیم ہی نہ کرے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے. روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمایا اور روزے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو کہ فرضیت کے معنی میں ہے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے لازم کر دیا گیا. روزہ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اور سن 2 ہجری سے لے کر آخر تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پابندی فرمائی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی پابندی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پابندی کروائی. روزہ رکھنا اس شخص پہ فرض ہے جس میں مندرجہ ذیل شرائط پائی جاتی ہیں: مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو اور صحت مند ہو. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ روزہ مسلمان پہ فرض ہے، غیر مسلم پہ روزہ فرض نہیں ہے. اور بالغ کا مطلب ہے کہ نابالغ بچوں پہ روزہ فرض نہیں ہے، اگرچہ ان کو عادت ڈالنے کے لیے رکھوانا چاہیے تاکہ ان کے اندر برداشت پیدا ہو اور وہ جب بالغ ہوں تو روزہ رکھیں. اسی طرح جو ہے وہ روزے میں تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل پر، عقل مند پہ، عاقل پر یعنی کہ پاگل کے اوپر، مجنون پہ، مخبوط الحواس پہ روزہ فرض نہیں ہے. جس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے، ہوش و حواس صحیح ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اسی طرح جو ہے وہ مقیم پر روزہ فرض ہے. مسافر پر بھی روزہ فرض ہے، لیکن اس کو چھوٹ یہ ہے کہ وہ سفر کے دوران چاہے تو روزہ نہ رکھے، چاہے تو رکھ لے، لیکن چاہے تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کے بعد میں اس کی قضا کر لے، اس وقت اس کو روزے کی چھوٹ ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان نے جو ہے وہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں دوسرے شہروں سے کمانے کے لیے آتے ہیں وہ، یا پاکستان سے کمانے کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو مسافر ہیں، ہم تو مسافر ہیں، مسافر پہ روزہ نہیں. مسافر پہ بھی روزہ فرض ہے، لیکن مسافر کو حالت سفر میں اجازت ہے کہ وہ روزے کو مؤخر کر دے. اب ایک شخص یہاں سے لاہور جا رہا ہے، ٹرین کا سفر 1 دن کا ہے، اور وہ سفر کے دوران اگر چاہے تو روزہ چھوڑ دے، اور پھر وہاں جب پہنچ گیا تو اب وہ مسافر نہیں رہا، وہ مقیم ہو گیا. اب وہاں پہنچ کے اس کے ذمہ روزے رکھنا ضروری ہے. اسی طرح یہاں سے اگر کوئی عرب ممالک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتا ہے روزگار کے لیے، تو راستے کا اس کو یہ چھوٹ ہے، راستے کی سہولت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے. وہاں پہنچ کے جب وہ مقیم ہو گیا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ روزے کو پابندی سے اور باقاعدگی سے ادا کرے. اللہ رب العزت نے اتنا کرم و احسان فرمایا کہ پاکستان میں روزہ اعتدال کے ساتھ ہے. روزہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو 12 گھنٹے سے لے کر 16 گھنٹے تک کا روزہ ملتا ہے، اس سے زیادہ اور اس سے کم کا روزہ نہیں ہوتا. بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ 22 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، جہاں پہ 21.5 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہاں اللہ پاک توفیق دیتا، وہ رکھتے روزہ رکھتے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ خصوصی فضل فرمایا. اب کراچی شہر میں آپ دیکھ لیے روزہ تقریباً 13.5 گھنٹے کا روزہ ہے. ابھی کچھ بڑھتے بڑھتے جب رمضان کے آخر میں ہم پہنچیں گے تو 14 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا. تو اس سے زیادہ کا روزہ نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے. روزہ رکھے. صحت مند کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے. صحت مند سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کو بیماری نے روزہ رکھنے سے روک نہ دیا ہو، یعنی ایسی بیماری نہ ہو
کہ جو اسے روزہ رکھنے سے روک دے، ایسی بیماری نہ ہو۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بخار ہو گیا، جیسے کھانسی ہو گئی، یا اس طرح کا جو ہے وہ تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو گئی تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، رکھ سکتے ہیں روزہ۔ لیکن ایسی بیماری جس نے روزہ رکھنے سے روک دیا، جیسے شوگر، ہائی شوگر ہے، اس کو اچانک سے ڈاؤن ہو جاتی ہے، لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اچانک سے ڈاؤن ہو جاتا ہے بلڈ پریشر، تو یہ ایسی بیماری ہے جس نے اسے روزہ رکھنے سے روک دیا، تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور اس کا وہ فدیہ دے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ نارمل بلڈ پریشر کا مریض ہے اور وہ برداشت کر سکتا ہے روزے کو تو رکھ لے، شوگر اس کو بہت زیادہ نہیں ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے۔ وقتی عارضی بیماریاں آتی ہیں جیسے موسم کی، ایسی کوئی بیماری ہے اور ہمت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے روزہ۔ تو اس لیے ان پانچوں شرائط کے ساتھ، اور خواتین میں ایک شرط اور بھی ضروری ہے کہ وہ پاک ہوں، ناپاکی کے حالت میں ان کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جتنے روزے چھوٹیں گے خواتین کے انہیں رکھنا ضروری ہے، ناپاکی کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹیں گے بعد میں انہیں رکھنا ضروری ہے۔ ناپاکی کے دنوں میں جتنی نمازیں چھوٹیں گی ان کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی قضا ضروری نہیں ہے، روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اس میں بھی شریعت کی حکمت یہ ہے کہ ناپاکی کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت کے اوپر ہم نماز لازم کرتے ہیں تو 10 دن کی 50 نمازیں ہر مہینے اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گی، ہر مہینے وہ 50 نمازوں کی قضا کرے گی۔ لیکن روزہ رمضان میں 1 مہینے کے لیے آتا ہے، اور 1 مہینے میں شرعی عذر اگر بالفرض کسی کا 10 دن بھی ہے تو 10 روزے چھوٹ گئے، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے ہیں، ایک ایک روزہ کر کے بھی 1 مہینے میں رکھے تو آسانی سے ادا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے روزے کی قضا خواتین کے ذمہ لازم کی ہے، جو ناپاکی کے دنوں میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا لازم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کو اہتمام سے رکھیں، ہرگز روزہ نہ چھوڑے، یہ وقت دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا جو گزر گیا، اس کی قدر کر لیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين۔